بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے انشاءاللہ تیسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ ہم. اور جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے ایک بندے کا ذکر ہے. روایتوں میں خیر ان کا نام آتا ہے حضرت خضر، لیکن یہاں پر نہیں لکھا گیا ہے. تو اللہ نے میرا بندہ کہہ کے پکارا ہے، تو ہم بھی اللہ کا بندہ ہی کہہ کر پکارتے ہیں انشاءاللہ. بہت ساری باتیں اس میں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گی. علم کے ناطے سے، اسٹوڈنٹ کے ناطے سے انشاءاللہ کیا ہے وہ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کہ قصہ موسیٰ میں انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنے ملیں گی کہ دیکھیے کہ اللہ کی اس دنیا میں بہت مختلف حالات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. اپنے اوپر غور کریں کہ آپ کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ ایسا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں حالات اگر ہم دیکھیں، نظر ڈالیں اس پہ، تو کئی ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ جس کی حکمت ہمیں جو اس وقت پر سمجھ ہی نہیں آتی. ہوتا ہے کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ معاملات، کچھ واقعات ہمارے ساتھ ہو گئے ہوں اور اس کی حکمت جو ہے نہ مجھے سمجھ آتی نہ آپ کو سمجھ آتی ہے. فار ایگزامپل دیکھیے کہ بچپن میں کبھی آپ کو بھی آپ کے پیرنٹس یا ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں، صبح سویرے کھانا، آنکھ ملتے رہتے ہیں، پھر جاتے ہیں فریش ہوتے ہیں، اتنی صبح صبح اسکول بھیجنا. تو دیکھیے اپنے وقت کو آپ یاد کریں تو کیا اس وقت کی حکمت آپ کو سمجھ آ گئی تھی؟ کیوں اتنی صبح صبح میری ماں یا میرے والد اتنی صبح صبح اٹھ کر جو ہے اٹھاتے ہیں مجھے اور اسکول جانے کو کہتے ہیں؟ اس کی حکمت نہیں سمجھ آتی ہے. آتی ہے ہمیں؟ نہیں آتی اس وقت تو بالکل نہیں آتی. ہاں لیکن جب اس کا پھل ہم پاتے ہیں نا تو یس ڈیفینیٹلی اس کی حکمت جو ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب حکمت اللہ کی سمجھ آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. صرف اسی طریقے سے ویسے ہی دیکھیں کہ اس واقعے میں بھی کچھ ایسے ہی واقعات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ بظاہر تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا ایسا کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ویسا کیوں بتا رہے ہیں نا اس طریقے سے. ہاں لیکن یہ پتہ ہے آپ کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب یعنی رسول بننے والے تھے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی کہ ان کو طالب علم بنایا ہے نا. ایسے طالب علم بنایا یعنی ایک اسٹوڈنٹس کے مینرز کیا ہوتے ہیں وہ سکھایا، علم کی قدر کرنا سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں رسالت کے کام پر چلایا. تو کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی کچھ حالات ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، اور اتنا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے گزار کے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں جو ہے وہ اصل چیز پر لے آتے ہیں، اس کی حکمت جب ہمیں سمجھ آتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہوتی پتہ ہے کہ انسان جب تک کہ کوئی خاص یعنی انسان کی زندگی میں اگر کوئی خاص سیٹ اپ نہ آئے یا اگر وہ کوئی خاص سیٹ اپ سے نہ گزرے نا، تو یقین کریے کہ وہ دوسروں کو سنا نہیں سکتا ہے. یعنی جو کچھ اپنے اس کو جب ایکسپیرینس ملے گا دین اس کے بعد ہی تو دوسروں سے ایکسپیرینس شیئر کرے گا نا وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول، رسالت یا نبوت کہیے یا پھر اپنے کسی بندے کو دین کے لیے جب چنتا ہے تو اس کو بہت ساری جو ہے وہ چیزوں سے گزارتا ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، سناتا ہے. ایک دفعہ کے واقعہ ایسی کہ نبی کریم موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. خیر ایسی باتیں ہو رہی تھی. اب چونکہ دیکھیے کہ وقت کے رسول بننے والے تھے یا کچھ سمٹمس جو بھی اللہ نے انہیں دے دیے ہوں گے، تو اس وقت یعنی کہ ہر بندہ دیکھیں اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی کر بیٹھے. کسی نے پوچھا اچھا بتاؤ بھائی دنیا میں سب سے زیادہ علم؟ موسیٰ علیہ السلام لاڑ میں آ کے کہہ دیے کہ سے زیادہ علم والا میں نہیں سمجھتا کوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی بات تھوڑی سی رسول کے کریکشن کے لیے یہ کہہ دیا کہ نہیں تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ جو ہے پھر کہا کہ انہیں بتایا کہ میرا ایک بندہ ہے، تم جاؤ تمہیں فلاں جگہ پر میرا وہ بندہ ملے گا اور زیادہ. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات پر موسیٰ علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے یا ناک منہ نہیں چڑھایا
یا پھر اپنے آپ میں تکبر نہیں کیا، ہو میں نہیں سمجھتا مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہو، بالکل بھی اس پہ غصہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب کسی کے پاس علم ہے تو میں بھی اس کو سیکھوں گا، ان کے دل میں یہ جذبہ آیا، ٹھیک ہے چلیے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی رویہ ہونا چاہیے، علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو اس سے جا کے، اور یہ نہیں کہا اللہ سے کہ اچھا اللہ تعالیٰ بتاؤ ذرا مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ دیکھیے آپ کو یاد ہے اگر کہ سورہ یوسف میں ایک بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، الحمدللہ اگر آپ کو وہ یاد ہو بات، تو اللہ نے یہ بات کو ظاہر کر دیا کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو اصل علم والا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بالکل اس معیار پہ رکھیے، اپنے آپ کو ٹٹولیے، کیا واقعی میں اللہ کی نظر میں علم والی ہوں؟ کیونکہ ہر علم والا جو اصلی علم والا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے اور مزید علم سیکھنے کی چاہت رکھ، کیوں معلوم؟ کیونکہ دیکھیے کہ دوسروں کا بھی علم جب ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، پھر علم والا بندہ جو اصلی علم والا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ نہیں کیا ضرورت ہے مجھے کسی کے پاس جانے کی سیکھنے کی، نہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو ہے بس ہو گیا، مجھے اور نہیں چاہیے، مجھے سب آتا ہے۔ ہاں یعنی کہ یہ دیکھیے کہ اور ایسے لوگ جو یعنی کہ کم علم والے ہوتے ہیں، یا پھر وہی کیا سوچتے ہیں، نہیں میرے پاس جو ہے بس ہو گیا، میرے آگے پیچھے لوگ گھومے، جو پوچھے تو مجھ سے پوچھے، جو مشورہ کرے تو مجھ سے کرے، نہیں، لیکن اصل علم والا اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ جب ہم کسی علم والے کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس سے نالج لیتے ہیں اور ہمارے علم میں مزید اضافہ ہوتا ہے، تو ہم دوسروں کو دینے میں آسانی ہوتی ہے نا، ہم دوسروں کو دینے کے لیے آگے رہتے ہیں۔ جس بندے کو خود کچھ نہ ہے تو وہ دوسروں کو کیا دے گا، سوچئے ذرا، ٹھیک ہے؟ تو علم حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیے، انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ چیز بہت زیادہ ابھر کے آئے گی، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے دیکھیے کہ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو دوسرے سے علم نہیں لینا چاہتے، تو اصل میں وہ بہت زیادہ تعصب کا شکار ہوتے ہیں نا، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی کہ نہیں مجھے اور کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا پڑھ لکھ لیا بس ہو گیا، ایسے نا، اور یہ سب باتیں جو ہے انشاءاللہ ہم اس واقعے میں سیکھیں گے اور اس واقعے میں آئے گی انشاءاللہ۔ چلیے بالکل اب آیتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مجھے اور آپ کو میسج دے رہے ہیں۔ کچھ اسٹوری ہم ایک ساتھ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تو زیادہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 60 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے یعنی کہ اس قرآن میں اس واقعے کو بھی بیان کر دیجئے کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے، ٹھیک ہے، اپنے نوجوان ساتھی سے، نہیں میں رکوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں تو دریاؤں کے سنگم پر، یا پھر میں چلتا رہوں گا لگاتار۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں دریاؤں کے سنگم پر تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی، تو مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان ساتھی سے، دے ہمیں ہمارا کھانا، یقیناً ہمیں پہنچی ہے ہمارے سفر میں کافی تھکان۔ اس ساتھی نے کہا، کیا آپ نے دھیان دیا جب ہم بیٹھے تھے چٹان پر، تو بے شک میں بھول گیا مچھلی، اور نہیں مجھے بلایا اسے مگر شیطان نے کہ میں ذکر کروں اس کا آپ کے سامنے۔ پھر مچھلی نے پکڑ لیا اپنا راستہ دریا میں بالکل عجیب طریقے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے وہی مقام تھا جس پر ہمیں جسے ہم تھے ڈھونڈ رہے تھے۔ تو دونوں وہ پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پیچھے۔ پھر دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، دیا تھا ہم نے جس سے رحمت اپنے پاس سے، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے ایک خاص قسم کا علم۔ دیکھیے ذرا یہاں تک آ کے انشاءاللہ بات کرتے، پھر آگے جو ہے وہ آیتیں دیکھیں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ سفر شروع کیا تو اکیلے نہیں گئے۔ سب سے پہلی بات، علم کے راستے میں اکیلے مت نکلیے، اپنے ساتھ یعنی کہ اگر کوئی استاد بھی ہے تو اپنے کسی نہ کسی شاگرد کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ کیوں؟ دیکھیے کہ ہر ایک استاد کا جو شاگرد ہوتا ہے وہ اس کا فیوچر ہوتا ہے۔
آج جو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھا برا جو بھی سکھائے گا وہ اس کے فیوچر میں اس کو کام آئے گا. تو بالکل یعنی کہ حکمت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے ساتھی کو ساتھ میں لیا اور اکیلے نہیں گئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک بات کہ کیا کہنے لگے کہ میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں. یہ کیا بات ہے؟ یعنی میں جب اب کے سفر میں نکل گیا ہوں، منزل تک جب تک نہیں پہنچوں گا میں دم نہیں لوں گا. دیکھیں یہاں پر بہت ساری باتیں الحمدللہ یہاں پر جو بیان کی جا رہی ہے. آج دیکھیے کہ آج اگر دیکھا جائے ہماری جو امت ہے، یعنی آج جو امت محمدیہ کی یا قوم کی اتنی بگاڑ جو اصل میں ہوئی ہے نا، تو وہ اسی لیے کہ وہ علم کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا ہے بالکل بھی. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اب اسی کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے مائنڈ کو سیٹ کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجوں گا. یعنی آپ کو اس لیے میں ٹریننگ دے رہا ہوں کہ جو قوم آپ کی ہوگی نا ان فیوچر، وہ بڑے سوالات کرے گی، بہت سوالات جوابات والی قوم ہوگی. اور یہ انشاءاللہ آگے آگے جا کے ہم سارے معاملات موسیٰ علیہ السلام کے اس میں جو ہے وہ پڑھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی طریقے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ رسالت کے ساتھ ساتھ اندر کی حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں اس واقعے سے. اچھا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بات انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ ایک داعی دین دیکھیں کہ جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے نا، تو اس کو جو ہے پہلے لوگوں کے اندر کا حال پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ان کی ایجوکیشن کیپیسٹی کیا ہے، ان کے سمجھنے کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کے عقیدے میں کتنا بگاڑ ہے، کتنا سدھار ہے. یعنی جس سے بات کی جائے اس کے مزاج کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک آپ یعنی اللہ کے راستے میں آپ نکلے ہیں، جب تک آپ دیکھیے کہ ایک داعی دین کی کوالٹیز کو نہیں اپنے اندر لائیں گی، اس کی حکمت کو اپنے اندر نہیں لائیں گی، آپ دین کا کام نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگلا بندہ بھائی کون سے لیول کی لینگویج کو جا کے سمجھ پائے گا اور کس طریقے کی باتیں اسے سمجھ آتی ہیں، تو آپ کیا تبلیغ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی داعی دین اگر حکمت سے بات نہیں کرے گا تو اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہم دیکھیں گے. اصل میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ سارے واقعات جو ہے نا ایمان والے کے ہیں. یعنی انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے جو بھی واقعات ہمیں ملیں گے، ایک ایمان والا جو ہوتا ہے نا اصل میں وہ وقتی طور پر نقصان تو اٹھا لیتا ہے. اس کو لگتا ہے چلو بھائی چھوڑو جانے دو، وقتی طور پر مجھے کچھ نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری آخرت ضرور سنور جائے گی، آخرت جو ہے وہ سدھر جائے گی. یہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ٹاپک اس میں ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ امت محمدیہ کو اس واقعے سے یہ لیسن بھی دیا جا رہا ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے نا اس کو جو ہے تم قبول کر لو. اچھا، لوگ کیا سوچتے پتہ ہے، یعنی کہ دیکھیں آج کیا حال ہے لوگوں کا کہ اگر کچھ اچھا ہو گیا تو کیا کہتا ہے اپنے اوپر جملہ، او ہو میری کسی نیکی کا صلہ ہے، میری کوئی نیکی کام آ گئی ہے، اس کی وجہ سے میرا سب اچھا 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 ہو رہا ہے. اور ذرا اس کے ساتھ کچھ بولتا ہے نا اگر بندے مومن ہوگا تو او ہو میرے کسی گناہ کا صلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میں پلٹوں اللہ کی طرف. یعنی اس طریقے سے بندے مومن ہوگا تو ایسا سوچے گا. لیکن اگر کوئی بالکل سمجھے نہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق، نہ رسول سے، نہ دین سے، تو بہت الٹی پھلٹی باتیں کرے گا. لیکن یہاں پر امت محمدیہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہارے ساتھ حالات لیسن لو، کبھی حکمت نہیں سمجھ آتی ہے، لیکن ان تمام معاملات کو تم اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو اپناؤ اور تم انشاءاللہ اس کی جو حکمت معلوم پڑ جائے گی. پھر واپس اگر ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں جب تک یعنی کہ 2 دریاؤں کے سمندر تک 2 دریاؤں کے سنگم تک نہیں پہنچ جاتا ہوں جب تک میں چلتا رہوں گا. ایک بہت بڑا لیسن مجھے اور آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے، علم کے راستے میں نکلے تو مقصد لے کر چلے. کیونکہ دیکھیے کہ جو بندہ مقصد لے کر نہیں چلتا ہے نا وہ کبھی ایک تو منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے، دوسرا وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ آج بھی جس انسان کو اپنا مقصد حیات نہیں پتہ ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو وہ کبھی بھی آخرت کی کامیابی کو نہیں پا سکتا ہے.
उसको मकसद नहीं पता तो अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा, खाएगा पिएगा मौज मस्ती करेगा, चला जाएगा, बस खत्म सारी बात। फिर उसके बाद जो है यहाँ अगली बात देखिए कि ठीक है, उनको वो मंजिल जो मिल गई वहां पहुंच भी गए वो लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि जो भी यानी कि ये भी मैसेज इंशाल्लाह हम लेंगे कि जो भी होता है वो सब अल्लाह की मर्जी से होता है। बिल्कुल एंड ऑफ दी स्टोरी इंशाल्लाह आपको ये जो है वो बात जरूर समझ में आ जाएगी। ओके, तो ठीक है, वो जब पहुंच भी गए वहां पर और फिर उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन अल्लाह ने उन्हें दिया होगा कि भाई ये मछली है तुम अपने साथ ले जाओ, तो ये मछली तुम्हारे जो है बर्तन से निकल जाएगी, वही तुम्हारा जो मंजिल होगा। फिर उसके बाद ठीक है चलिए, अब वो मछली जो है वो निकल गई और समंदर में चली गई। अच्छा, उनके जो साथी थे उन्होंने देखा था इसको, लेकिन वो उन्होंने क्या कहा, जिक्र करना भूल गए। उसी तरीके से देखिए अब क्या हुआ, मंजिल तो आके गई ना, चलते रहे और उसके बाद जब देखिए कि चलते रहे और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने साथी से, इनके जो स्टूडेंट उनके साथ थे, कि चलो भाई बड़ी थकान हो गई, नाश्ता थोड़ा सा कुछ खाते पीते। मुझे जो एक लेसन मिला पता है आपको सबक से, बेमकसद जो इंसान चलता है या बेमकसद के काम करता है ना, थकान जरूर मिलती है उसको, चाहे वो दीन का काम हो या दुनिया का काम हो। अगर आप दीन का काम भी कर रही हैं लेकिन यू डोंट नो व्हाट्स द एम, क्या पर्पस है, क्या मकसद है मेरा इसको काम करने का, जरूर आपको थकान लगेगी। और अगर आपका कुछ मकसद है दीन के काम का कि भाई मैं लोगों को अल्लाह से जोड़ दूं, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किताब की मोहब्बत, लोगों घंटों आप बैठ के जो है वो अल्लाह के दिन का काम करते रहेंगी, थकान तो नाम की भी आपके चेहरे पर नहीं होगी। तो मकसद क्या होना चाहिए इंसान का, लेकर चलना चाहिए इंसान को। अब चूंकि ये जो है मंदिर से आगे निकल गए थे, बिना मकसद चले जा रहे, तो इनको थकान महसूस हुई तो खैर उन्होंने खाना पीना मांगा। अब जब खाना पीना मांगा, जो भी थे, क्या सोचते हैं आप, क्या बर्गर वगैरह ले गए होंगे, नूडल्स नहीं, फ्राइड राइस, क्या होगा कुछ भी, सूखी रोटी भी, जो भी नाश्ता पानी वो लाए होंगे, ठीक है। पर उन्हें खाना पीना जो भी टिफिन खोली होगी। फिर देखिए भाई वो तो लैंडमार्क तो है नहीं हमारे पास, जहाँ पर जो मछली थी हमारे साथ, तो उनके साथी कहने लगे कि आपने ध्यान दिया जब हम वहां पर चट्टान पर बैठे थे, हो सकता है थोड़ा सा यानी कि रेस्ट करने के लिए बैठ गए हो ऐसे ही। तो हम जब तो बेशक मछली थी तो वही निकल गई थी, और नहीं मुझे बुलाया इसे, यानी इस वाक्य को आपके सामने जिक्र करना नहीं बुलाया मुझे मगर शैतान ने, कि मैं इसका जिक्र करूं आप पर। अल्लाह अकबर। यहाँ देखिए कि शैतान की कितनी बड़ी चाल पता चल रही है कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला खुलासा कर रहे हैं कि यानी कि शैतान का तो ये वार होता है कि वो जो है यानी कि अल्लाह के बंदों को अच्छा जिक्र करने से वो रोक देता है। देखिए जरा, अब उसी तरीके से देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता तो भूल गए थे ना। अब देखिए कि रास्ता भूल गए, इतना दूर चले गए थे, लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये इरादा नहीं किया कि जाने तो भाई अभी तो यहाँ पे देखो रास्ता भूल गए, आगे निकल गए, छोड़ो अभी जाने से क्या फायदा, हम करते हैं हम वापस चले जाते हैं। कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कुछ भी नहीं, बल्कि वो जो है वो चलते रहे, यानी पलट कर अपने जो कदम के निशान थे, क्योंकि समंदर किनारे चल रहे थे ना, तो देखिए रेत पर कैसे हमारे पैरों के निशान आ जाते हैं ना, तो उसी तरीके से उनके पैरों के निशान जब आ रहे थे तो वो उसी पर जो है वो रिटर्न यानी कि वापस उसी रास्ते पर जो है वो चले गए, अपनी उस मंजिल तक पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए वो चले गए। एक बहुत अहम बात यहाँ पे नोट करिए कि उनका स्टूडेंट जो था उनके साथ वो भूल गया था, यानी उसको जो भी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए थे मूसा अलैहिस्सलाम ने, देखो ये मछली जहाँ रुकेगी हमारी मंजिल होगी, हमें वहीं रुकना है, दिस एंड दैट ना, लेकिन वो भूल गया बेचारा। मूसा अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर कितना खूबसूरत देखिए, डांट ही नहीं दिया, ये क्या है तुम्हारी वजह से मुझे इतना चलना पड़ा, क्यों भूल गए, तुम्हें बोलना चाहिए था ऐसा वैसा, यानी गलती पर अपने जो है अपने साथी के गलती पर उन्होंने साथी का साथ नहीं छोड़ दिया। और फिर उसके बाद देखो कि फिर उसी के साथ साथ इंशाल्लाह आपको जो है यानी कि आगे बहुत सारी ऐसी बातें इंशाल्लाह जो है पता चलेंगी, ठीक है। और साथी को डांट ही नहीं दिया, और वो अच्छा क्या होता है पता है कि जो लोग देखिए कि अपने साथी की गलतियों पे जो है वो डांट डपट करते हैं, छोटी छोटी बात पर जो चिल्लाते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ देखिए कि कोई भी साथी नहीं रहता है, ठीक। अच्छा क्यों मालूम, देखिए अक्सर करके एक लेसन जो मुझे मिला ना इससे
کہ ساتھیوں کی غلطی سے اصل میں نا وہ غلطی کرتے ہیں اور ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں، دیٹس وائی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے بہت کوئی ٹیلنٹڈ ہوگا بھائی، کوئی اپنے آپ میں بہت جینیس ہوگا تو وہ کیوں رہے گا کسی کے ساتھ، وہ تو اپنا راستہ الگ ہی بنا لے گا. تو کیا پتہ چلا ساتھیوں کے ساتھی پر بہت زیادہ انہیں جو ہے وہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں سائڈ دینا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، نہ کہ انہیں اپنے آپ سے کاٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کا معاملہ جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی جینیس ہو، وہ آپ کے ساتھ ہی نہ جائے، اپنا سیپریٹ راستہ جو ہے وہ بنا لے. اور ایسے لوگ کبھی بھی کسی کے ساتھ رہتے بھی نہیں ہیں. چلیے اس کے بعد چلو ٹھیک ہے، وہ راستہ وہ جو ہے یعنی ذکر کرنا بھول گئے، تو بھلانے کا عمل کس کا بتایا جا رہا ہے؟ شیطان کا. جب کبھی آپ کوئی چیز بھول جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً اللہ کے حکم سے آپ کو جو ہے وہ چیز انشاءاللہ یاد آ جائے گی. چلیے اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام خیر واپس چلے گئے، اپنے قدموں کے نشان پر گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک بندے کو پایا ہمارے بندے میں سے، اوکے، ہمارے کئی بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشن دیا تھا اس کے اکارڈنگ وہ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ میرا ایک بندہ ملے گا، اس کو میں نے جو ہے وہ خاص علم دیا ہے. وہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے دیکھی. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے منزل پر پہنچ گئے. واٹس دی ریزن؟ کیوں پہنچے؟ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ دل میں پہلے سے ہی تیاری تھی نا ان کے، تبھی تو وہ پہنچ پائے نا. پہلے سے ہی دل میں ارادہ تھا مجھے منزل تک پہنچنا ہے، اور اللہ نے ان کو پہنچا دیا. ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے جب پورے دل سے 100% ارادے سے جب بندہ کسی کام کی طرف آتا ہے، پہلی شرط پورا دل ہونا چاہیے آپ کا، دوسری شرط 100% آپ کی اس میں کوشش ہونی چاہیے، کمٹمنٹ. انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ 66 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچ گئے. سوچیے انسان سفر کر رہا ہے، منزل پر پہنچ جاتے کتنی خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنا کنورسیشن اللہ کے اس بندے سے شروع کیا. قال له موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس بندے سے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں ساتھ چل سکتا ہوں آپ کے اس پر کہ آپ سکھائیں مجھے اس میں سے جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے، جو بھلائی اللہ نے دی ہے تو آپ کیا مجھے سکھائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے، وہ اللہ کے بندے کہنے لگے، بے شک آپ ہرگز نہیں جو ہے وہ سیکھ سکیں گے، آپ ہرگز نہیں میرے ساتھ صبر کر سکیں گے. اور کیسے آپ صبر کر سکیں گے اس پر جس کا آپ نے احاطہ ہی نہیں کیا یا جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، ضرور آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا آپ کے حکم کی، آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ کے اس بندے نے کہا پھر اگر تم ساتھ چلنا چاہتے ہو میرے تو سن لو، تو تم مجھ سے کوئی بھی جو ہے وہ کوشش نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا، کسی بھی شے کے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی بیان کر دوں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر کے. ٹھیک ہے، چلیے. فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کہ ایک کشتی میں، اسے سوراخ کر دیا، یعنی اللہ کے اس بندے نے سوراخ کر دیا اس کشتی میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس میں جو ہے وہ سوراخ کیا اس لیے کہ آپ ڈبا دیں اس کے سواریوں کو؟ یقیناً آپ آئے ہیں ایک ناپسندیدہ حرکت پر. اللہ کے اس بندے نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا آپ سے کہ بے شک ہرگز نہیں آپ صبر کر سکیں گے میرے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ آپ پکڑ کیجئے میری اس پر جو میں بھول گیا ہوں، اور نہ ہی آپ ڈالے مجھے میرے معاملے میں کوئی مشکل. فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے تو اس اللہ کے بندے نے قتل کر دیا اس لڑکے کو. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کیا آپ نے قتل کر دیا اس بے قصور جان کا بغیر کسی جان کے، یعنی بغیر کسی قصور کے؟ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً آپ آئے ہیں ایک ناگوار حرکت پر. آیت نمبر 74 تک انشاءاللہ اس میں عمل کی کیا بات ہے لینے کی کوشش کرتے. بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ اللہ کا وہ بندہ ایز اے ٹیچر، ایز اے لرنر جو ہے یہاں پر دیکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، علم سیکھنے سکھانے کے کیا آداب ہیں یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ یہ کیا ہے؟
یہ پرمیشن لے رہے ہیں. آپ سوچئے ذرا, وہ اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی یا ہو سکتا ہے رسالت ملی یا ملنے والی جو بھی ہے, لیکن اللہ کے بندے, اور انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پرمیشن لی. کیا پرمیشن لی؟ یعنی رجسٹریشن کروا رہے ہیں. دیکھیے ذرا یہاں پر پرمیشن مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیے, یاد رکھیے, ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے, چاہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں یا آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں, جب تک دیکھیے کہ اس میں سسٹم نہیں ہوگا نا, کبھی بھی انسان کامیابی کو نہیں پا سکتا ہے. بہت سسٹم سے کام کرنا چاہیے. آج حال کیا ہے لوگوں کا پتہ ہے آپ کو, کہ دین کے معاملے میں اتنی بے رغبتی بدلتے ہیں, اتنا جو ہے وہ یعنی سسٹمیٹکلی کام نہیں ہوتا. دیٹس وائی تو دین کے کاموں کو لوگ اہمیت نہیں دیتے. دیکھیے, آپ کوئی بھی کام کریں, ایک سسٹم, ایک معیار رکھیں کہ میرا یہ کام مجھے کرنا ہے اور یہ سسٹم سے مجھے اس کو فالو کرنا ہے. جب ہم کسی سسٹم کو فالو کرتے ہیں نا, تو یقین کریے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے. آج دیکھیے یہاں پر کہ پرمیشن کی بات ہے, آج لوگ کتنا جو ہے وہ ناگواری محسوس کرتے ہیں یا ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں کہ او ہو اچھا اب یعنی بھائی دین بھی سیکھنا ہے تو پرمیشن لینی پڑے گی. کب آپ ایک بات بتائیں, دنیا کے معاملے میں آپ کہیں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو کیا پرمیشن نہیں لیتے؟ ان کا آپ فارم جو فل کر کے دے رہے ہیں وہ ایک طریقے کا پرمیشن لیٹر ہی ہے نا. رجسٹریشن ایک طریقے کا پرمیشن لیٹر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے ادب جو سکھایا جا رہا ہے کہ علم سیکھنا ہے تو رجسٹریشن ضروری ہے آپ کا. ہاں, پھر اسی طریقے سے دیکھیے اجازت لینا یہ بہت اچھی بات ہے, مگر لوگوں کو یہ بہت برا لگتا ہے, بہت برا مانتے ہیں لوگ. فار ایگزامپل دیکھیں, آپ کسی کے اگر گھر جا رہی ہیں, اگر سمجھیے کہ بھائی پرمیشن آپ لے رہی ہیں کہ میں آپ کے گھر آ رہی ہوں, فلاں وقت پہ آ رہی, کیا میں آ سکتی؟ چلو یہ تو چھوڑیں, آپ اپنے کسی رشتے دار کو سوچیں کہ آپ نے اللہ کی کتاب سے ادب سیکھا سورہ نور میں کہ کسی کے یہاں جائے تو پہلے پرمیشن لے لیں. چلیے آپ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے پرمیشن مانگتی, آپ فون کرتی, ہاں میں آپ کے گھر آنے والی ہوں یا کس وقت آؤں یا ایسا ویسا. اگلا بندہ اتنی باتیں بنائے آپ پر, لو بھائی بڑی پڑھی لکھی ہو گئی ہیں, بڑی اپنے آپ کو منسٹر سمجھنے لگی ہے, دیکھو آپ پوچھ کر آئیں گی یہ کیا انہوں نے ایک نیا سسٹم بنا لیا ہے. بولے کہ یہ تو بہت جیسے کچھ لوگ اگر بہت زیادہ پڑھ لکھ لے یا پھر سمجھے کہ ہائی ایجوکیشن اگر وہ حاصل کر لے, اور لوگ اس طریقے سے پھر یہ یعنی اس کو یہ جو ہے یہ فیل دے دیتے ہیں کہ لو بھائی اب یہ بڑی پڑھ لکھ لی ہے تو یہ پرمیشن لے کے آ رہی ہے, جبکہ ادب تو قرآن میں سکھایا جا رہا ہے. یہ ادب میں سمجھتی ہوں اللہ ماشاء اللہ امت محمدیہ میں سے کچھ لوگ تو فالو کرتے ہیں, لیکن یہ ادب جو ایٹیکیٹ ہمیں کسی گھر آنے جانے یا پرمیشن لینے دینے کی یا جو سسٹم جو ہے ایک کامیابی کا جو سکھایا گیا ویسٹرن کنٹریز تو اس کو بہت اچھے سے اپناتی ہے. ان کے کام کے سسٹم دیکھیے انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے سیکھا. ان کے بڑے ان کو قرآن سے سکھا گئے, لیکن مسلمان اس قرآن کو یعنی کہ اعمال کی جو ہے وہ باتیں نہیں لیتا ہے, اسے اعمال کی کتاب ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتا, دوسرے ہی کچھ وہ فیلڈ میں چلا جا رہا ہے, دوسرا ہی اس کا کچھ سورس اس نے بنا لیا ہے. یہاں دیکھیے کہ پرمیشن لینا اچھی بات ہے. یہی ادب دیکھیے کہ آج ہمارے اسکول کالجز میں کہ جیسے آپ فارم وغیرہ فل کرتی ہیں, دین اس کے بعد آپ کلاس میں انٹری کر رہی ہیں, ٹیچر ہے تو یہ ٹیچر کا ادب ہے کہ آپ ان سے جو ہے پرمیشن لے کے کلاس میں آ رہی. چلے آگے چلتے ہیں, اور اس کے بعد دیکھیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو آپ کو جو ہے وہ سکھایا گیا ہے, جو بھلائی کی باتیں, رشدہ جو بھلائی کی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہے میں وہ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے آپ جو ہے علم تو سیکھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے علم سیکھ سکتی ہیں, لیکن حکمت تو آپ کو استاد کے سامنے سیکھنے کو ملے گی. یس ڈیفینیٹلی مانیے اس بات کو. آپ کو علم مل جائے گا, آپ کو جو ہے وہ نالج مل جائے گا, لیکن آپ اس نالج کی حکمت کو کب سمجھے گی؟ جب آپ استاد سے کوئی علم سیکھتی ہیں تو اس کی حکمت آپ کو سمجھ آتی ہے. کیوں پتہ ہے ایسا؟ کیونکہ دیکھیے کہ جب آپ استاد کے سامنے رہتی ہیں یا کسی استاد سے علم لیتی ہیں نا, تو آپ کو استاد کے ایٹیکیٹ نظر آتے ہیں, استاد کے اندر کتنا صبر ہے بچوں کو پڑھانے کا وہ آپ کو نظر آتا ہے, ان کے اچھے برے حرکات آپ کو نظر آتے ہیں. اور دیکھیے کہ یہ سچی بات ہے کہ جب ہم ایک ہی استاد سے بہت کچھ سیکھتے ہیں نا, تو یقین کریے کہ کافی کچھ ہماری نالج میں آ جاتا ہے. بنسبت یہ کہ الگ الگ استاد سے آپ سیکھیں نا, آپ کچھ نہیں لے پائیں گے. کسی کا کچھ الگ, کسی کا کچھ الگ, تو آپ نہیں لے پائیں گے. لیکن جو بندہ ایک ہی استاد سے بہت کچھ سیکھتا ہے تو وہ بہت آگے تک بھی جاتا ہے اور وہ بہت کچھ سیکھ بھی جاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پر پھر بہت اچھی بات یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے پرمیشن لی. ٹھیک ہے, چلیے
اب استاد نے بھی کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشن رکھی. اب استاد نے ان سے کیا کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو علم سیکھنا ہے تو سن لیجئے کہ آپ جو ہے میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو دیکھیے پہلی پابندی انہوں نے وہی لگائی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی کمزوری تھی. موسیٰ علیہ السلام اصل میں تھوڑے سے بے صبر مزاج کے تھے, جلد باز تھے. بہت سارے اللہ کے واقعات سے, اللہ کی کتاب کے واقعات سے پتہ چلتا ہے جلد بازی بہت تھی ان کے اندر. اور وہ چونکہ اللہ سے بات کرتے تھے تو بڑے بے تکلفی تھی ان کے اندر, جو چاہے وہ پوچھ لو, جو چاہے وہ پوچھ لو, ایک ہیبٹ تھی ان کے اندر. اسی طریقے سے ایک واقعہ کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے اور یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے جو ہے وہ چھپکلی کو کیوں بنایا, ایسا ہی نا, کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی, کیا کام ہے اس کا ایسا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چھپکلی پہ بھی میرے پاس آئی تو یہی کہہ رہی تھی کہ موسیٰ کو کیوں بنایا تو نے. یعنی اتنے بے تکلف تھے, تکلف نہیں کرتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی سوال کر لیتے تھے, کچھ بھی. تو اب ان کی عادت تھی سوال کرنا, فٹافٹ جو سمجھ میں آئے اس سے بھی کر لو, جو نہیں سمجھ آئے اس سے بھی کر لیں. تو دیکھیے کہ علم سیکھنے کی سب سے پہلی پابندی صبر. اللہ اکبر. جی ہاں, اگر آپ دیکھیں کہ علم کے راستے میں آتی ہیں تو آپ کو ٹائم مینیج کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کو جلدی اٹھنا پڑے, سبق یاد کرنا پڑے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی پابندی کیا تھی کہ تم جو ہے پہلی بات تو صبر نہیں کر سکو گے. اینڈ ٹھیک ہے چلو اگر ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد وہ ریزن بھی بتا رہے ہیں. ان کے استاد جو ہیں انہوں نے یہ بات کیوں کہی اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ایک بات بتاؤ آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس بات پر کہ جس کی نالج آپ نے لی نہیں ابھی, یعنی آپ کو جس کی خبر نہیں ہے تو اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہو. انہوں نے خیر شعور کو بیدار کیا ان کے, ٹھیک ہے اپنی صفائی میں وہ کہہ بھی رہے. تو کیا پتہ چلا ٹیچر اگر آپ کے سامنے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز رکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو بھی حق ہے پورا کہ وہ اپنی جو ہے یعنی کہ کمی بیشیوں کو اس ٹیچر کے سامنے رکھ دے. موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کا اقرار کیا کہ نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو, اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. دیکھیں ذرا, اور یعنی کہ ٹھیک ہے چلو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ بتا دیا ان کو, انسٹرکشن دے دیا کہ جیسے ہو سکتا ہے تم کو صبر کرنا پڑے گا, تم جو ہے وہ کوئی سوال نہیں پوچھو گے مجھ سے, یعنی اس طریقے کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر دیکھیے کہ آج کے اسٹوڈنٹ کو ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے, جیسے کہ اس وقت اللہ کے اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو پھر اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے کسی بھی چیز کے بارے میں, یہاں تک کہ میں خود سے اس کا ذکر آپ کو کر دوں. ارے بات سمجھے, یعنی میں خود اگر آپ کو جو ہے اس کا ذکر کر دوں تو ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر کہ یہاں پر ان کا جو بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اسٹوڈنٹ کو سکھایا جا رہا ہے کہ ٹیچر سے بیچ بیچ میں سوال نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے اصل میں ادب کے خلاف ہے, علم کے سیکھنے کے ادب کے خلاف ہے کہ اسٹوڈنٹ پڑھا رہا اور بیچ بیچ سے اسٹوڈنٹ جو ہے اٹھ کے سوال کر رہا ہے. بلکہ یہاں پر دیکھیے کہ آج کے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ پڑھانے کے دوران جو ہے وہ سوال نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. ٹھیک ہے, اس سے دیکھیے کہ ایک تو بہت ساری وجوہات ہے. ٹیچر کا مائنڈ ڈسٹرب, وہ کیا پڑھا رہا تھا ہو سکتا ہے اس کے مائنڈ سے نکل جائے. اسٹوڈنٹ کی پوری توجہ اس ٹیچر کی طرف ہے, وہ بہت توجہ سے ٹیچر کی بات سن رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی ایک کے سوال سے سب کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جائے. تو یہاں پر جو ہے ادب جو ہے وہ سکھا دیا گیا. ٹھیک ہے, کہ اپنی جو سوالات ہے اپنی آنکھوں میں رکھے. ٹھیک ہے, بالکل آنکھوں میں رکھے کہ جیسے ٹیچر چپ ہوں گی تو میں پوچھوں گی, یا کہیں لکھ کر رکھیں آپ. اس طریقے سے اگر آپ لکھ کر رکھتی ہیں تو جب موقع ملے جب پوچھ لیں, لیکن پڑھانے کے دوران یہ بہت ہی مس بیہیویئر ہے کہ ٹیچر سے سوال کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ چلیے بات طے ہو گئی, ان کے بیچ میں یہ ڈیل ڈن ہو گئی. چلو ٹھیک ہے بھائی میں نہیں پوچھوں گا, آپ بھی جو ہے وہ مجھے ساتھ لے جائیں. دیکھیے علم سیکھنا ہے نا تو سارے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو. اوکے, آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے فَانْ طَلَقَا, پھر وہ دونوں چلے. اب کون دونوں تھے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا وہ بندہ جس سے موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے آئے تھے. یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد ان کے ساتھ آئے تھے, ان کے جو ساتھی آئے تھے نا, تو وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو کیا یہاں پر ایک ادب سیکھنے مل رہا ہے کہ ان کیس کبھی کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ استاد اپنے شاگرد کو ساتھ میں نہیں لے جا سکتا ہے, تو برا نہیں ماننا چاہیے.
हो सकता है भाई कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग अगर टीचर को करनी है किसी के साथ, या फिर समझिए कि कुछ जो है वो बातें करनी है, तो अगर वो कुछ वक्त के लिए अगर टीचर अपने स्टूडेंट को कह दें कि थोड़ी देर के लिए आप मुझे अकेला छोड़ दें, तो स्टूडेंट्स को बुरा नहीं मानना चाहिए। और इस तरीके से जो है यहाँ पे अदब सिखाया जा रहा है कि यहाँ तक उनके सफर में जो उनके स्टूडेंट साथ थे, देन उसके बाद वो चले गए। अब ये दोनों अल्लाह के बंदे चले, और यहाँ पर देखिए कि पहला वाक्य जो पेश आ रहा है, और बार बार मैं आपसे कहूंगी, बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई ये तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उसकी हिकमत इंशाल्लाह अगली आयतों में हम जाकर देखेंगे। जब वो दोनों जो है वो सवार हुए एक कश्ती पर, तो उसमें उस अल्लाह के बंदे ने सुराख कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी कहने लगे, क्यों आपने इसमें सुराख कर दिया? अच्छा, आपने इसलिए सुराख कर दिया कि इसके सवारों को जो है आप जो है गर्क कर दे। देखिए बज़ाहिर तो कोई भी इंसान देखेगा तो यही कहेगा ना, भाई क्यों कर दिया तुमने ऐसा, क्या तुम डुबाना चाहते हो, ऐसा ऐसा। बिल्कुल जाहिर जो चीज थी उसी पर उन्होंने जो है वो जवाब दिया। ठीक है, अल्लाह के उस बंदे ने कहा कि कहा था ना मैंने आपको कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत आदत थी सवाल करने की। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखिए आप छोड़ दीजिए, मुझे मत पकड़िए, मैं भूल गया था, और देखिए आप मेरे मामले में मुश्किल न डालें, मैं इंशाल्लाह आगे जो है याद रखूंगा। फन ताला का ठीक है भाई, माफ कर दिया, पहली गलती पे नहीं पकड़े। ठीक है, चलिए आगे। जब तक देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम सामने से नहीं कहेंगे कि ठीक है अब आप मेरी पकड़ कर लेना, जब तक वो अल्लाह का बंदा उन्हें ढील देता जा रहा है। और दोनों चले हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन, यहाँ तक कि वो एक लड़के से मिले तो अल्लाह के उस बंदे ने उसका कत्ल कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, देखो आपके सामने कोई किसी का कत्ल करेगा तो आप बोलोगे ही ना, लेकिन यहाँ पर देखिए कि वही के रास्ते में निकले हैं और टर्म्स एंड कंडीशन को भूल गए, जो शर्त इनके सामने रखी गई थी उसको भूल गए थे। तो फिर उसके बाद अल्लाह के उस बंदे ने कहा, अच्छा नहीं, वो दोनों चले तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या कत्ल कर दिया तुमने एक बेकसूर जान का, बगैर किसी जान के? बगैर किसी जान के मतलब जैसे कि देखिए कसास का बदला नहीं, खून के बदले खून ना किसास, इसने तो किसी का कत्ल नहीं किया था, फिर भी आपने इसको कत्ल कर दिया। लक़द जीता शैयन नुक्रा, यकीनन आपने बहुत बेकार काम किया है। देखिए जरा, पहले उनसे कह रहे हैं कि आपने बहुत बेकार काम किया है। यहाँ तक रुक के देखिए कि अगर अमल की बात हम लेना चाहे ना, तो बिल्कुल यही एक बात याद रखिए कि जब कभी यानी कि किसी भी आपको किसी भी ऐसे सिस्टम का मौका मिले ना, तो पहले खूब इंसान को जो है वो उसको सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। यानी आपको अगर कुछ करने का मौका मिले, या आपको कुछ अल्लाह के रास्ते में या दुनिया के रास्ते में कुछ करने का, कोई सिस्टम चलाने का अगर मौका मिले, तो उसको अच्छे से खूब समझ लेना चाहिए, देन उसके बाद उसमें कदम रखना चाहिए। आप दीन के रास्ते में आई हैं, आप पहले दीन को खुद सीखें। जब तक देखिए कि आप जो है वो यानी कि हमेशा, चाहे कोई भी हो, या स्टूडेंट हो या लिसनर हो या टीचर हो, कोई भी हो, किसी भी फील्ड का हो, यानी कि उसको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो भी यानी कि ये मैनर होना चाहिए उसके अंदर कि मैनेजमेंट जो भी होगा ना, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो उसको फॉलो करना चाहिए। चाहे वो छोटा इंस्टीट्यूट हो या बड़ा इंस्टीट्यूट हो, छोटी क्लास हो, आपके घर का मामला हो या बाहर का मामला हो, या आप कहीं भी आए जाए, ये मैनर अपने अंदर जरूर रखें। ठीक है, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसको जो है वो माने और दिल की खुशी से माने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैं एग्जाम्पल दूं कि आप सोचिए जरा कि जब कभी हम किस तरीके से ना, जब प्लेन में हम बैठते हैं, हवाई सफर करते हैं ना, तो प्लेन में जब आप बैठते हैं तो उस वक्त देखिए कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दिए जाते हैं कि आप अपने जो मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रख दें, मोबाइल यूज ना करें, तो बताए आप जिद करते हैं लोगों से इंस्ट्रक्शन जो दे लेते हैं, नहीं भाई मैं तो ऐसे ही बैठे रहूंगी, मैं तो मोबाइल भी नहीं लगाऊंगी, मैं तो मोबाइल भी यूज करूंगी, जब तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। लेकिन दीन के मामले में लोग इतना ज्यादा स्टबन क्यों हो जाते हैं, इतना ज्यादा जिद पर क्यों आते हैं? अगर देखिए कि दर्स के दौरान उनसे कहा जाए कि भाई अपने मोबाइल को या तो आप बंद कर दे या साइलेंट पे रख दे, क्यों रखे, नहीं मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, ऐसा वैसा, इतनी बहस है। तो समझाया जा रहा है कि जो इंसान कोई भी अगर मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, वो किसी भी फील्ड का रहने दो, तो वो कामयाबी को नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, और उसी तरीके से देखिए दीन की चीजों में इंसान इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाता है ना, और उसको अहमियत नहीं देता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.